بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم۔ اس نہایت دلچسپ ناول بازیگر کی اب تک آپ 68 اقساط سماعت فرما چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے اب قسط نمبر 69۔ صبح کے ساتھ ہی بارش بھی ختم ہو گئی تھی۔ ابا جان سب سے پہلے اٹھے تھے۔ انہیں نشست گاہ میں آتے دیکھ کر ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ غسل کے لیے گرم پانی کا انتظام تھا۔ سب غسل کر کے نشست گاہ میں جمع ہو گئے اور وہیں سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ صبح صبح ایک انگریزی ایک اردو اخبار بیرا کمرے میں ڈال گیا تھا۔ ابا جان اطمینان سے بیٹھے اخبار پڑھتے رہے۔ مجھے بمبئی جانے والی گاڑی کے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن انہیں اور پیرو کو روانگی کی کوئی جلدی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ممکن ہے وہ کسی ایسی گاڑی سے سفر کرنا چاہتے ہوں جو دن میں بمبئی پہنچے۔ یہی سوچ کے میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا۔ آسمان بالکل صاف ہو گیا تھا اور دھوپ کھڑکیوں سے اندر کمرے تک آ گئی تھی۔ کوئی 10 بجے ہوں گے کہ دفعتاً پیرو نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بدحواسی سے اسے دیکھا۔ چلو راجا، ابھی باہر چلتا ہے، وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں دادا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی ذرا باہر کی سیر کرنے کو مانگتا ہے۔ ابھی اپن بھی ساتھ چلے گا دادا۔ مارٹی بیچ میں تیزی سے بولا۔ تم ادھر ہی رہے گا ماسٹر، پیرو نے تنک کے کہا۔ مگر تم کہاں جا رہے ہو دادا؟ میں نے سراسیمگی سے پوچھا۔ پیرو نے جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ میرا بازو پکڑ کے اس نے جھٹکے سے مجھے اٹھا لیا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے جب اس نے رک کے ابا جان سے کہا کہ وہ دوپہر کے کھانے پر ہمارا انتظار نہ کریں، ہمیں دیر بھی ہو سکتی ہے، تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ اتنی دیر کے لیے وہ کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ باہر آتے ہی میں نے اس سے پھر پوچھا۔ ابھی ذرا اور گھوم کے دیکھتا ہے، وہ نرمی سے بولا۔ معزز سامعین کرام، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے دوست احباب میں اس کو شیئر کیجیے، اور بذریعہ کمنٹ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ اب اور کیا دیکھنا رہ گیا دادا؟ ابھی شہر بہت بڑا ہے۔ نہیں دادا، میں نے اس کے آگے آ کے راستہ روک لیا۔ واپس چلو دادا، کہیں مت جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ٹھوکرے کھانے سے کیا فائدہ؟ مجھے اب کسی کو نہیں ڈھونڈنا، مجھے کسی کی تلاش نہیں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دادا، بعد میں بھی میں تم سے کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، پر اب گھر چلو، وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ مجھے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ ابھی ٹھیک طرح چل، ادھر ہوٹل کا سارا لوگ دیکھتا ہے۔ دادا میری بات مان لو، ابھی ایک دن سے سالہ ٹائم میں کون سا بل آ جائے گا؟ ادھر جا کے بھی اپن کو ٹائم کا کون سا حساب چکتا کرنے کا ہے؟ ایک دن میں تم کہاں سے کہاں جا سکو گے؟ میں اس شہر میں خوب گھوم چکا ہوں، وٹھل بھائی کے ساتھ بھی، اکیلا بھی۔ یہ شہر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ سیدھے بمبئی چلو، مولوی صاحب کے دل میں کبھی خدا ڈال دے گا تو وہ خود مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ابھی اڑی مت کر راجا، وہ تندی سے بولا اور آگے ہی بڑھتا رہا۔ ادھر بمبئی میں گیتا تمہارے لیے بے چین ہوگی، بھابھی الگ راہ تکتی ہوں گی، ابا جان بھی ان سب سے ملنے کے لیے لمحے گن رہے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے تو بمبئی سے ہو کے پھر یہاں آ جائیں گے۔ پھر بھی آئے گا، ابھی ادھر آیا تو اسی بہانے تھوڑی سیر بھی کر لے گا۔ مجھے معلوم ہے تم سیر کرنے نہیں جا رہے، سیر بھی ساتھ ساتھ ہو جائے گا جانی۔ پتہ نہیں دادا، میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ ہو سکے تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دادا مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ انہیں ڈھونڈنے کے خیال سے میرا دل اب بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے اٹک اٹک کے کہا۔ اچھا ہے کہ لوٹ چلو، اس وقت ہمارا بمبئی جانا ہی ٹھیک ہے۔ دیر بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ راستہ کیوں کھوٹا کرتے ہو؟ اس نے پلٹ کے مجھے گھور کے دیکھا اور منہ اٹھائے چلتا ہی رہا۔ ہوٹل سے چند قدم آگے عابد شاپ روڈ کے چوراہے پر میں نے اس سے ایک بار پھر منت کی تو وہ ناراض ہونے لگا۔ ابھی ایسا کیا ہے راجا؟ اپن بولتا ابھی ایک دن اور ٹھہر جائے تو سارا دنیا الٹ جائے گا کیا؟ کیواڑ کھلوانے کے لیے کھٹکھٹ ہی کرنا پڑتا ہے، سمجھا جانی؟
ابھی کچھ بولے گا تو کوئی سنے گا، ادھر اوپر والے کو ایک طرف دھیان لگانا ہی نہیں ہوتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے گا تو وہ بھی منہ پھیر لے گا۔ وہ سب ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اپنی زبان بند ہی رکھی۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی تو مجھے بھی اس قدر اصرار و تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا جیسے میں کہیں بھاگ جاؤں گا۔ اس نے رکشہ نہیں کیا، پیدل ہی عابد شاپ روڈ کے چوراہے سے دائیں طرف مڑ گیا۔ 100-150 قدم چلنے کے بعد جیسے ہی کسی مسجد کے مینار نظر آئے اس کے قدم رکنے لگے۔ مسجد سے متصل پرچون کی ایک دکان پر جا کے اس نے مولوی صاحب کا نام اور حلیہ بتایا۔ رات نواب سروت یار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید مولوی صاحب حیدرآباد ہی میں ہوں اور اب تک کسی وجہ سے اس سے ملنے نہ آ سکے ہوں۔ پیرو کے من میں یہی بات ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، مولوی صاحب نے تھک ہار کے حیدرآباد میں مستقل طور پر بسنے کا ارادہ کر لیا ہو، ورنہ وہ نواب سروت یار سے اس کا تذکرہ کیوں کرتے؟ وہ ایک عالم آدمی تھے۔ حیدرآباد میں ایسے لوگوں کی بہت قدر کی جاتی ہے۔ یہاں انہیں روپے پیسے کی اتنی مشکل پیش نہیں آ سکتی تھی جتنی اور شہروں میں۔ یہاں نواب سروت یار جیسے ان کے اور بھی شناسہ ہوں گے۔ کسی زمانے میں ان کی بہن بھی یہاں بیاہی گئی تھی۔ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ بہرحال مولوی صاحب تو اپنی بہن کے سسرالیوں سے خوب واقف ہوں گے۔ اگر وہ لوگ واقعی حیدرآباد ہی میں موجود ہوئے، مولوی صاحب روپے پیسے سے اتنے ہی تنگ ہو گئے تھے جو انہیں مراد آباد میں اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پڑی اور پہلی بار یہاں اپنے واقف کاروں کے سہارے کی۔ اب تک وہ اپنے جاننے والوں سے دور دور رہے تھے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، انہیں کسی کی مدد، کسی کا سہارا لینے، کسی کے سامنے اپنا اٹھا ہوا سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس کرشنا جی کے چھوڑے ہوئے اتنے روپے ہیں کہ وہ ساری زندگی شاہوں کی طرح بسر کریں تو بھی بچ جائیں، اور کرشنا جی بھی اگر یہ سب کچھ نہ چھوڑتے تو بھی میرے ہاتھ پیر سلامت تھے۔ میں نے جیل میں کچھ حاصل ہی کیا تھا جو باہر آ کے میرے کام آ سکتا تھا۔ پہلے ہم عابد شاپ روڈ کے نزدیک ترین علاقوں میں گھومتے رہے، پھر کچھ اور آگے بڑھ گئے۔ ہر محلے، گلی، اسکول اور فاصلے فاصلے سے عام ضروریات زندگی کی دکانوں پہ جا کے پیرو مولوی صاحب کا نام لے کے پوچھتا رہا۔ پیرو ان سے یہ وضاحت بھی کر دیتا تھا کہ مولوی صاحب 1-1.5 ماہ پہلے ہی اس علاقے میں آئے ہوں گے۔ یہ مدت محلے والوں اور دکانداروں سے شناسائی کے لیے بہت کم تھی، لیکن یہ بھی ہے کہ محلے میں آنے والے کسی اجنبی پر فوراً ہی نظر پڑ جاتی ہے۔ درمیان کے بہت سے علاقے دیکھتے ہوئے ہم چار مینار کے نزدیک آ گئے۔ سپہر ہو گئی، کہیں کوئی شخص مولوی صاحب کے نام اور حلیے پر نہیں چونکا۔ ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملتا، چنچل گوڑا، یاقوت پورہ، بھورے کی کھڑکی، شاہ گنج، پتھر گٹی، چار کمان کا سارا علاقہ، لاہڑ بازار، عبد الگنج، معظم جاہی، مکرم جاہی مارکیٹ، بیگم بازار، نارائن گوڑا وغیرہ۔ جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا ہم ادھر سے ادھر چکر کاٹتے رہے۔ معظم جاہی مارکیٹ سے نکل کے پیرو نے دن بھر کے لیے رکشہ کرائے پر لے لیا تھا، جسے ہم نے چار مینار پر چھوڑ دیا اور آگے پھر پیدل چلتے رہے۔ راستے میں صرف ایک جگہ چند منٹ ٹھہر کے ہم نے چائے پی تھی۔ پیرو ایک ہی دن میں سارا حیدرآباد چھان مارنے کے دھن میں نظر آتا تھا۔ احتیاطاً وہ ارد گرد کے مدرسوں اور مسجدوں کے بارے میں بھی پوچھ لیتا تھا، چنانچہ ہم انہیں راستے میں چھوڑتے جاتے تھے۔ جس وقت ہم پتھر گٹی کے علاقے سے گزر رہے تھے، دھوپ اوپر چلے گئی تھی، بازاروں میں بھیڑ بھی بڑھ گئی تھی۔ سائیکلوں پر دفتر سے لوٹنے والوں کا ہجوم ہر طرف رواں دواں تھا۔ دکانوں پر بھی خوب رونق ہو گئی تھی۔ اسکول 4 بجے کے قریب بند ہو گئے تھے۔ مدرسے بھی عصر کے وقت بند ہو گئے تھے، لیکن مسجد کے مدرسوں میں کوئی نہ کوئی شخص ہمیں ایسا ضرور مل جاتا تھا جو وہاں پڑھانے والے استادوں کے بارے میں واقفیت رکھتا ہو۔
ابھی ہم پتھر گٹی میں تھے اور موسیٰ ندی کا پل ہم نے پار نہیں کیا تھا کہ اچانک ایک جگہ پیرو نے میرا بازو تھام لیا اور بدبداتے ہوئے بولا، راجا، ابھی لگتا ہے آپ ان لوگ کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کے دیکھنا چاہا، لیکن پیرو کے ہاتھ دبانے پر میں ٹھٹک کے رہ گیا اور مجھ سے چند ہی لمحوں کا توقف ہو سکا کہ 2 قدم آگے بڑھ کے میں ایک دکان کے سامنے رک گیا۔ پیرو کا اندازہ درست تھا، ایک شخص ہم سے کچھ فاصلے پر نپے تلے قدموں سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ ہمیں یکا یک ٹھہرا دیکھ کے اس کی رفتار ایک ثانیے کے لیے منتشر ہوئی، مگر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا پھرتیلا سا 30 سال کے قریب عمر کا شخص تھا، رنگ سیاہ اور وضاحت سے الگ جانا پہچانا جا سکتا تھا۔ میں اور پیرو چمڑے کی دکان پر مختلف چیزوں کے نرخ پوچھتے رہے، مگر ہماری نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں۔ کچھ آگے جا کے وہ پان کی ایک دکان پر ٹھہر گیا۔ اس نے پان کا بیڑا منہ میں رکھا، سگریٹ سلگایا اور بے نیازی کے انداز میں ہماری طرف چھچھلتی نظریں ڈالتا رہا۔ اس دوران میری نظر سڑک کے پار ایک اور شخص پر بھی گئی۔ مجھے اس پر بھی وہی شبہ ہوا۔ میں نے آنکھوں میں پیرو کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلانے لگا۔ یہ کون لوگ ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی آواز میں بولا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پہلے بھی ادھر کئی بار آ چکا ہے نا؟ ہاں، میں نے تذبذب سے کہا، اور اس لمحے مجھے شاہ کبیرہ کا خیال آیا۔ میں نے مختصراً اسے شاہ کبیرہ کا واقعہ سنایا۔ ہم چل کے ان سے پوچھتے ہیں دادا۔ نہیں، اس نے کچھ سوچتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر سیدھے ہوٹل واپس چلو اور بمبئی چلنے کی تیاری کرو۔ ضروری نہیں کہ مولوی صاحب نے جو ثروت یار سے کہا تھا وہی ٹھیک ہو۔ ممکن ہے مراد آباد سے وہ کہیں اور چلے گئے ہوں، کچھ اور دماغ میں سما گیا ہو۔ ابھی 2-3 جگہ چل کے دیکھتا ہے، ہوٹل کی طرف جانا بھی ابھی ٹھیک نہیں، وہ سمٹی ہوئی آواز میں بولا۔ پتھر گٹی سے آگے پل عبور کر کے ہم نے 3-4 جگہ اور بھی مولوی صاحب کو پوچھنے کی کوشش کی، مگر سرسری طور پر۔ اس عرصے میں پیچھا کرنے والے دونوں آدمی بھی ساتھ ساتھ آتے رہے، حالانکہ ہم نے رفتار کم کر کے انہیں اپنے پاس آنے اور بات کرنے کا کئی بار موقع دیا تھا۔ وہ نہ ہمارے قریب آتے تھے، نہ ہم سے کچھ پوچھنا یا الجھنا چاہتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا، مگر شاہ کبیرہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور ظاہر ہے بے سبب انہوں نے ہمیں اپنی نگاہوں کا مرکز نہیں بنائے رکھا ہوگا۔ صورت شکل سے وہ سادہ لباس والے بھی نہیں معلوم ہوتے تھے، اور یہ امکان بھی نہیں تھا کہ انہیں ہم پر کسی اور کا دھوکہ ہو گیا ہو۔ اتنی پختہ غلط فہمی بھی قرین قیاس نہیں تھی۔ پتھر گٹی سے ہم نے خاصا راستہ پیدل طے کیا تھا، کہیں بھی وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے اور نہ کہیں انہوں نے ہمیں اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیا۔ عابد شاپ روڈ سے ہم رکشہ میں بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ وہ ہمارے پیچھے دوسرے رکشہ میں نہیں آئیں گے۔ پل عبور کرنے کے بعد ہم نے ایک تنگ گلی سے نکل کے کسی اور طرف نکلنا چاہا، راستہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہم گلی میں گھستے گئے، بہت دور چکر کاٹ کے جیسے ہی ہم باہر نکلے وہ موجود تھے، ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوئے، اور ہمیں وہاں احساس ہوا کہ وہ صرف 2 نہیں، جتنے ارد گرد ہماری نظروں میں آ سکے ان کی تعداد 5 سے کم نہیں تھی۔ ان میں سے ایک سائیکل سوار بھی تھا۔ چلتے چلتے پیرو نے کوہنی مار کے بظاہر پرسکون لہجے میں مجھ سے پوچھا، راجا، ابھی پہچاننے کی کوشش کر۔ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا کہ میں نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ آڑے پاڑے کے لوگ دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بھی کچھ یہی لگتا ہے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ابھی دبا کے ہی رکھنا، اس نے مجھے تحمل کی تاکید کی۔ میں خود اس سے یہی منت کرنا چاہتا تھا، ہمیں اپنی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ بہتر یہی تھا کہ ہم کسی طرح راستہ کاٹ کے ہوٹل واپس پہنچ جائیں۔ میں نے بیرو کو مشورہ دیا، اگر ہمارا ہوٹل جانا سر دست مناسب نہیں ہے تو ہم انہیں تھکانے بھٹکانے کے لیے ادھر ادھر گھومتے رہیں، دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہنے کو کہہ دیا تھا، مجھے خود اپنی بات کی بے وزنی بے یقینی کا احساس تھا۔
پہلے ہمیں ان کے مقصد کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد ہی کوئی اقدام مناسب تھا۔ اس وقت ہم ایک بڑی سڑک سے گزر رہے تھے کہ ایک بس آ کے رکی۔ وہ سکندرآباد جا رہی تھی۔ سکندرآباد شہر حیدرآباد سے ملا ہوا ہی تھا، صرف ایک ندی درمیان میں پڑتی ہے۔ سکندرآباد سے ہم کسی دوسری بس میں واپس آ سکتے تھے۔ بس کچھ آگے جا کے رک گئی تھی۔ ہم نے اپنی رفتار سست کر دی اور جیسے ہی بس چلنے والی ہوئی ہم بھاگ کے پائیدان پر چڑھ گئے۔ ان میں سے کوئی بس میں نہیں آ سکا، لیکن اسٹاپ چھوڑ کے دوسرے اسٹاپ پر جو شخص دوسرے مسافروں کے ساتھ ہڑبڑاتا ہوا بس میں داخل ہوا وہ ان 5 میں سے ایک تھا جنہیں ہم نے موسیٰ ندی کے پل کے پار آ کے دیکھا تھا۔ بس شہر میں چل رہی تھی، اس لیے اس کی رفتار تیز نہیں تھی، فاصلہ بھی کم تھا اور 2 اسٹاپوں پر رکنے کی وجہ سے اس شخص کو خاصا وقت مل گیا تھا۔ اتنی دیر میں کوئی بھی تیز سائیکل چلاتا ہوا بس پکڑ سکتا تھا۔ وہ پائیدان کے قریب ایک نشست پر بیٹھ گیا اور خاموش رہا۔ بس معظم جاہی مارکیٹ سے آگے جا کے عابد شاپ روڈ پر آئی تو پیرو اتر گیا، پیچھے وہ بھی اتر گیا۔ نیچے اتر کے کچھ دور چلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب موجود ہیں، ضرور کسی دوسری سواری سے وہ بس کا پیچھا کر رہے تھے۔ پیرو کی آنکھوں کی لالی بڑھ گئی تھی۔ ہمیں جلد ہی کوئی تدبیر کرنی چاہیے تھی، مگر اتنی آسانی سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اب تک ہماری جانب کوئی کنکر نہیں پھینکا تھا۔ ان کے تیوروں سے آگے بھی کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا، تاہم ہر طرف سے ہم ان کی نظروں کے حصار میں تھے۔ یہ نتیجہ اخذ کرنا اب مشکل نہیں تھا کہ انہیں کسی وجہ سے ہماری ضرورت ہے اور فی الحال انہیں ہمارا ٹھکانہ جاننے کی بے چینی ہے۔ ہوٹل قریب ہی تھا، زیادہ سے زیادہ آدھا فرلانگ کے بقدر فاصلہ ہوگا۔ ہم ہوٹل پہنچ کے ابا جان، زورا اور مارٹی کو لے کے اسٹیشن کی طرف نکل سکتے تھے اور کسی بھی پہلی گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے۔ وہ تب بھی ہمارا پیچھا کرتے تو کہاں تک؟ بمبئی تک۔ بمبئی میں ان سے نمٹا جا سکتا تھا، لیکن کوئی ضمانت نہیں تھی کہ وہ یہی روش برقرار رکھیں گے۔ محض تعاقب ہی ان کا مقصد ہے تو وہ یوں آسانی سے ہمیں حیدرآباد سے جانے دیں گے؟ ان سے یہاں بھی نمٹا جا سکتا تھا، لیکن جو بات میرے ذہن میں تھی وہی پیرو کے ذہن میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ایک ذرا سی جلد بازی سے کوئی بھی بڑی الجھن کھڑی ہو سکتی تھی۔ بمبئی پہنچنے میں خواہ مخواہ دیر لگ سکتی تھی۔ ابا جان بھی ہمارے ہم سفر ہونے کی وجہ سے لازماً ملوث ہوتے۔ زورا، مارٹی، پیرو اور میری بات ہوتی تو یہ آنکھ مچولی اتنی دیر نہ رہتی۔ بار بار یہ اندیشہ میرا جسم بھنبھنا دیتا تھا کہ کہیں پیرو کا پیمانہ نہ چھلک جائے۔ اس کی زندگی میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ اسے ذلت کی حد تک یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ پیرو کو نہیں جانتے تھے۔ وہ کس سے مذاق کر رہے تھے؟ کون ان کے سامنے ہے؟ بمبئی شہر کا سب سے بڑا دادا، بمبئی کے سارے پاڑے جس کی ملکیت ہیں۔ پیرو کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ میری رگوں میں بھی خون جل رہا تھا۔ انہیں مزید وقت نہیں دینا چاہیے تھا اور نہ اپنی کشمکش اور تردد کا کوئی تاثر۔ رفتہ رفتہ وہ 5 ہو گئے تھے، آگے اور بڑھ سکتے تھے۔ عابد شاپ روڈ پر ہوٹل کی طرف جانے کے بجائے پیرو ساڑیوں کی ایک دکان میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ وہاں مختلف رنگوں کی ساڑیاں دیکھتا پرکھتا رہا اور اس نے 100 ساڑیوں میں سے 2 قیمتی ساڑیاں منتخب کیں، یقیناً ایک گیتا کے لیے اور دوسری اس کی ماں کے لیے۔ پیکٹ بغل میں دبا کے ہم دکان سے باہر نکلے تو انہیں اپنا منتظر پایا۔ وہ ادھر ادھر منتشر تھے۔ پیرو نے جیسے ان کی طرف نہیں دیکھا اور دکان سے نکلتے ہی گزرتا ہوا ایک رکشہ روک کے اس پہ بیٹھ گیا۔ شام ہو گئی تھی اور دھیرے دھیرے اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ ہم نے کہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں۔ اب اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، انہیں آنا ہی چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم پھر موسیٰ ندی کے پل کی طرف آگے تھے، لیکن ہم نے پل پار نہیں کیا، اس سے پہلے ہی اتر گئے اور اسی سنسان سی گلی میں داخل ہو گئے جہاں ہم شام کے ابتدائی وقت آ چکے تھے۔ گلی کے ایک طرف خشک ندی کا پاٹ تھا، دوسری جانب مکانات۔
ہم مسلسل اندر گلی میں بڑھتے رہے اور ایک نسبتاً خاموش اور کم آباد مقام پر پیرو نے مجھے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ وہاں سے چند قدم بعد دوسری گلی کا نکڑ تھا۔ اس طرف بجلی کے کھمبے نہیں تھے، لیکن دور پل پر نصب روشنیاں جل گئی تھیں اور اندھیرا اتنا گہرا نہیں ہوا تھا کہ ہم اپنے نزدیک ہوتے ہوئے لوگوں کو نہ دیکھ سکے۔ وہ دو آدمی تھے جو ہمیں ٹھہرا دیکھ کے پہلے کی طرح ٹھہرے نہیں، آگے آتے رہے۔ ان کی چال البتہ مدھم پڑ گئی تھی۔ ابھی وہ ہمارے مقابل نہیں آئے تھے کہ گلی کے قریبی نکڑ سے ہم نے ان کے دو اور ساتھیوں کو آتے دیکھا۔ اسی اثنا میں پہلے دو آدمی ہم سے ذرا سا فاصلہ رکھتے ہوئے جیسے ہی بے نیازانہ ہمارے مقابل سے گزرے، پیرو نے روک لیا، انہیں آگے نہیں جانے دیا۔ ساڑی کا بنڈل میری طرف اچھال کے وہ جست لگانے کے مانند آگے بڑھا۔ دوسرے ہی پل ان دونوں کی گردنیں اس کے پنجے میں دبی ہوئی تھی۔ بولو سالا، ابھی تم کیا مانگتا ہے؟ کچھ نہیں، وہ بری طرح سٹپٹا گئے تھے۔ کیا تم؟ پیرو نے ان کی گردنیں پکڑے یکے بعد دیگرے ان کے کولوں کے اوپر ریڑھ کی ہڈی کے کنارے گھٹنے مارے۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ ان کی چیخ بھی نہ نکل سکی۔ بول، ابھی تم سور کا جنا اپن لوگ کا پیچھا کیوں کرتا ہے؟ نہیں، بمشکل تمام، وہ کڑاہتے ہوئے بولے۔ تم کو دھوکہ ہوا ہے، ہم لوگ تو اپنی راہ جا رہے تھے۔ اپنا راہ جا رہا تھا؟ پیرو نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ابھی تم ٹھیک جگہ چلا جائے گا، ایک دم اپنے ٹھکانے پر۔ ہم کو معاف کر دو، ہم کو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے۔ ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم کو معاف کر دو۔ ابھی تم کو خلاص کرے یا ٹھیک بولتا ہے؟ پیرو نے ان کی گردن پر پنجے کی گرفت سخت کر دی تھی۔ وہ تڑپتے گڑ گڑاتے ہوئے بولے۔ ہماری بات سنو، ہم سب بولے دیتے ہیں، ابھی ہم کو کچھ انکار نہیں ہے، ذرا صبر کرو۔ درد کی شدت سے ان کی آنکھیں نکل آئی تھی۔ پیرو نے ان کی گردن پر دباؤ بڑھا دیا۔ مائی باپ، بالکل دھوکہ ہو گیا تھا۔ وہ زمین پر پاؤں پٹکنے لگے۔ ہماری آنکھیں بالکل بہک گئی تھی۔ تم وہ نہیں ہو جس کی ہم کو تلاش تھی۔ پیرو کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ابھی تم کو پتا چلا کہ اپن وہ نہیں ہے۔ اپن تم کو بولتا ہے کہ اپن وہی ہے، ایک دم وہی۔ نہیں دادا، بالکل نہیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تم کو اپنی ماں کا، اپنی بہن کا واسطہ، تم کو، ہم کو چھوڑ دو۔ وہ دونوں دہائیاں دے رہے تھے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو گالیاں دیتے جاتے تھے۔ ان کی آہو بکا سن کے ان کے وہ دو ساتھی پلٹ آئے جو چند قدم آگے گلی کے نکڑ سے داخل ہوئے تھے اور ایک نگاہ ہمیں ساکت کھڑے دیکھ کے آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہونے میں دیر لگائی ہوگی، لیکن پھر وہ دیوانگی سے ہماری جانب لپکے اور اجنبیوں کے لہجے میں پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ وہ پیرو کے بازو پکڑ کے اس کی دست برد سے ان دونوں کی گردنیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگے اور ساتھ ہی نرم و سخت لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ بس کرو استاد، غصہ تھوک دو، غلطی آدمی سے ہوتی ہے۔ ان کی ڈٹھائی حیرت انگیز تھی۔ وہ راہگیروں کے انداز میں ہم سے مخاطب تھے، جیسے پیرو کی گرفت میں بلکتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اب جانے دو، انہیں چھوڑ دو، اتنا بہت ہے، اپنے کیے کی انہیں کافی سزا مل گئی ہے۔ انہوں نے پیرو کو دونوں جانب سے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دو لمحے تک تو میں اس خیال سے الگ خاموش کھڑا دیکھتا رہا کہ پیرو کے اشارے کے بغیر میری مداخلت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہے، بات طول کھینچنے سے پہلے یہیں ختم ہو جائے، لیکن وہ بیلے بن رہے تھے۔ میں نے پھر بھی توقف کیا اور مجھے ایسا لگا کہ وہ پیرو کے بازو جکڑ کے اپنے ساتھیوں کو چھڑانا ہی نہیں چاہتے۔ پیرو پر ان کی جانب سے لوٹ کے ہاتھ اٹھانے کا موقع دینے کی طاق میں بھی ہیں۔ یہ ان کی نادانی تھی یا کٹ حجتی؟ اتنی دیر میں پیرو کے متعلق کوئی اندازہ قائم کر لینا چاہیے تھا۔ کاش کوئی انہیں بتا سکتا کہ ان کی دگنی تعداد کے لیے بھی اکیلا پیرو کافی ہے۔ پیرو کو اتنا وقت یوں لگا کہ اسے ان سے کچھ جاننا مقصود تھا۔ پیرو نے ان کے دونوں ساتھیوں کو تقریباً معطل کر دیا تھا۔ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن ان سے کام لینے کا انہیں یارہ نہ تھا۔ ان کی گردنوں میں پیرو کے پنجوں کی انگلیاں اس طرح پیوست ہو گئی تھیں
کہ جسم کی ذرا سی حرکت پر ان کی اذیت دو چند ہو جاتی تھی۔ پیرو نے بعد میں آنے والے آدمیوں کی دخل اندازی پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا جتنا پہلے آدمیوں کی گرفت پر۔ جب دوسروں کی کھینچا تانی میں شدت آ گئی تو پیرو نے ان کی ٹانگوں پر پیروں سے ضربیں لگائیں۔ وہ پاگل سے ہو گئے اور ایک نے پیرو کی کمر پر پوری قوت سے سر مارا۔ پیرو لڑکھڑا گیا تھا، لیکن اس کے پنجے ان کے ساتھیوں کی گردن سے نہیں ہٹے، بلکہ اس کشمکش میں پیرو کی انگلیوں کی پیوستگی ان کے لیے اور کاری ہو گئی تھی۔ ان کے حلق سے گھٹی گھٹی خرخراتی آوازیں نکلنے لگی تھیں۔ ادھر میں نے ساڑی کا پیکٹ پھینک کے کھلے ہوئے دونوں آدمیوں سے نمٹنے کے لیے قدم بڑھا دیے تھے، لیکن مجھے رکنا پڑا۔ میری توقع کے خلاف پیرو نے اچانک پہلے والوں کو جھٹکا دے کے چھوڑ دیا تھا۔ اسی لحظے وہ پچھاڑ سا کھاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، جس طرح مجھے توقع نہیں تھی۔ اسی طرح پیرو کو کھینچنے گھسیٹنے والے آدمیوں کو بھی اس کی اس ناگہاں دستبرداری یا پینترے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ پیرو کو پیچھے ہٹتا دیکھ کے اپنی دانست میں اسے قابو میں کرنے اور کوئی دوسرا موقع نہ دینے کے خیال سے بے تحاشا اس پر جھپٹے۔ پیرو کو جیسے ان کے اس رد عمل کا یقین تھا۔ ان کے دوبارہ قریب آنے پر اسے ان دونوں کی گردنیں اپنے بازو میں جکڑنے کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پہلے والے آدمی آزاد ہو گئے تھے، لیکن پیرو کے جھٹکے سے اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکے تھے۔ اندھوں کی طرح ڈگمگاتے ہوئے زمین پر اوندھے گرے۔ میری آنکھیں انہی پر جمی ہوئی تھی اور میرے قدم ان کے اٹھنے کے منتظر تھے۔ وہ نیم جان ہو گئے تھے، مگر ہوش و حواس کچھ قائم تھے۔ گرتے ہی انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی اور بھاگا ہی جاتے تھے۔ انہیں اپنے ساتھیوں کی چیخیں سنائی دیں، جن کے سر پیرو کے بازوؤں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے اور جن کے جسم بری طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ پیرو نے مجھے اشارہ نہیں کیا تھا، پر مجھے ایک ایک پل کاٹنا دو بھر ہو رہا تھا۔ ہمیں زیادہ وقت بالکل نہیں لگنا چاہیے تھا۔ گلی میں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اندھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ ہم جس جگہ تھے وہ شاید کوئی گودام تھا۔ 40-50 گز کے لگ بھگ ادھر اور آگے گلی کے قریب نکڑ تک ادھر ایک شکستہ دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ درمیان میں لکڑی کے لمبے چوڑے دروازے پر بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ پیرو نے یہ جگہ اسی لیے منتخب کی تھی، لیکن مقابل ندی کے پشتے کی پتھریلی دیوار کے باوجود نزدیک ہی گلی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے کچے پکے مکانات کی قطار دور تک چلی گئی تھی۔ ان کی چیخیں سن کے دور دور کے مکین اور راہگیر متوجہ ہو سکتے تھے۔ یہ بھی طے نہیں تھا کہ جتنے لوگ ہماری نظروں میں آئے ہیں ان کی تعداد اتنی ہی ہو۔ گلی کے دہانوں پر اور بھی لوگ ہو سکتے تھے۔ سائیکل سوار کا نہ ہونا بھی بے سبب نہیں ہوگا۔ میرے ذہن میں یہی خدشے منڈلا رہے تھے۔ پیرو بھی ان سے بے خبر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں اٹھتے ہوئے ان دونوں آدمیوں کو ان کے سنبھلنے سے پہلے تھامنے کے خیال سے آگے بڑھا، وہ الٹے قدموں یکا یک پیچھے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے چند لمحوں کے لیے مجھے متذبذب کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں انہیں چاقو نکالنے کی مہلت مل گئی تھی، اور چاقو ہاتھ میں آ جانے کے بعد ان میں دوبارہ جان سی آ گئی تھی۔ ایک میری طرف اور دوسرا پیرو کی جانب ہاتھ پھیلاتا چاقو لہراتا آنے لگا۔ ان کی حد سے زیادہ چستی، بھبکیاں اور پھنکاریں میرے لیے ان کے خوف کا مظہر تھیں۔ دوسرا جس کا رخ پیرو کی طرف تھا، پہلے مجھے اسے روکنا چاہیے تھا۔ پیرو نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ وہ پلٹ کے ان کے ساتھیوں ہی کو اس کے آگے کر سکتا تھا، مگر مناسب یہی تھا کہ اسے پیرو کی طرف جانے ہی نہ دیا جائے۔ ہم دونوں میں سے وہ مجھے کو پہچانتے ہوں گے۔ پیرو پہلی بار حیدرآباد آیا تھا، وہ میں ہی ہو سکتا تھا۔ اگر وہ مجھے پہچانتے تھے تو انہیں شاہ کبیرہ والا واقعہ بھی یاد ہوگا۔ چاقو ہاتھ میں آ جانے کے باوجود ان کی احتیاط اور جھجک کا یہی مطلب ہو سکتا تھا، اور یہی وجہ ہوگی کہ ان کی نظریں میری طرف اٹھتی رہی تھیں۔ اپنی بوکھلاہٹ میں وہ کوئی بھی اوچھا پن کر سکتے تھے۔ میں نے جب پیرو کی طرف بڑھنے والے آدمی کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں آنا چاہا تو وہ گھبرا گیا۔ اس کا رخ میری ہی طرف ہو گیا۔
پھر معاً ایک ہی تدبیر میرے دماغ میں آئی کہ کوئی توقف کیے بغیر میں اسے منتشر کرنے کے لیے بے مقصد ہاتھ پیر چلاؤں اور کروٹیں بدلتا رہوں۔ یہ ایسا بے مقصد بھی نہیں تھا۔ مٹھل نے بھی جیل میں ایک مرتبہ میرے اور کانتے کے ساتھ یہی کیا تھا۔ اس طرح ان کے فیصلے کی قوت درہم برہم ہو سکتی تھی اور کسی بھی لمحے ان کا ہاتھ میرے قبضے میں آ سکتا تھا۔ ایک کا آنا ہی کافی تھا اور یہی ہوا۔ مجھے آنن فانن کئی زاویے بدلنے پڑے کہ ان میں سے ایک کا ہاتھ میرے پنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے بھی میری نظریں غافل نہیں تھیں، لیکن مجھ سے بس ایک پل کی چوک ہو گئی۔ مجھے خیال نہیں رہا کہ دوسرے پر اتنی وحشت طاری ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کو میرے قبضے میں دیکھ کے دیوانہ وار مجھ پر چاقو تول لیا۔ اب مجھے لازماً اس کے ساتھی کو اس کے سامنے کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کچھ جلدی کر دی تھی، سو وہ اپنا بڑا ہوا ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ اس نے روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن چاقو اس کے ساتھی کی پسلی سے گزر گیا تھا۔ ادھر اس نے حواس باختگی سے چاقو کھینچا، ادھر چشم زدن میں نے اس کے زخمی ساتھی کو ایک جانب دھکیل کے کسی قدر ترچھا ہو کے اس کے جبڑے پر ضرب لگانا چاہا۔ اس کا سمٹا ہوا چاقو والا ہاتھ جتنی دیر میں دوبارہ میری طرف کھلتا، اتنی دیر میں ضرب لگا کے میرا ہاتھ واپس آ سکتا تھا۔ وہ ایسا گڑبڑا گیا تھا کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر اسے زمین پر پٹکنے اور ٹھوکریں مارنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زخمی ہونے والا آدمی زمین پر لوٹ رہا تھا اور وہ دہاڑے مار رہا تھا۔ چاقو اٹھانے کی تو کیا، اس میں اپنا جسم سنبھالنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے گہرا زخم نہیں لگنا چاہیے تھا۔ لگا بھی ہوگا تو صرف ایک جگہ۔ میں اسے بروقت نہ کھینچ لیتا تو وہ اب تک دم توڑ رہا ہوتا۔ مجھ سے قریب ہی پیرو نے ان دونوں کی گردنیں جکڑی ہوئی تھی۔ ابھی ایک دم سب بول دو، نہیں تو تم کو سدا کے لیے چپ کر دے گا۔ وہ ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ وہ سب کچھ صاف صاف بتا دیں۔ اس طرف میں نے بھی ایک آدمی کو دبوچ کے اس کے نرخرے پر چٹکی بھر رکھی تھی۔ انہیں اگل ہی دینا چاہیے تھا۔ ضرور انہیں مدد کے لیے کسی اور ساتھی کے آنے کی امید ہوگی، جبھی انہوں نے اتنا وقت بھی لے لیا تھا۔ مگر اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ان کا ایک ساتھی زمین پر بڑا سسک رہا تھا۔ خون سے اس کے کپڑے تربتر ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ اپنی پرانی رٹ لگاتے رہے، پھر انہوں نے جھجکتے اٹکتے ہوئے زبان کھول کے کہ انہیں آقا نے ہمارا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آقا؟ آقا کون؟ پیرو نے قہر آلود لہجے میں پوچھا۔ آقا بھائی ادھر شہر کا سب سے بڑا دادا ہے۔ کیا بولا تھا اس گدڑ کا اولاد نے؟ اس نے ہم کو صرف تمہارا پیچھا کرنے کو بولا تھا۔ کیوں؟ ادھر اس کا ماں کو نیند نہیں آتا کیا؟ ہم کو کچھ اور نہیں معلوم، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ تم الو کا پٹا ہے، کدھر رہتا ہے وہ؟ اس نے ابھی بازار میں ٹھکانہ کر رکھا ہے۔ بازار میں نے تندی سے پوچھا۔ بازار میں تو ہم شاہ کبیرے کو نکال کے کالے دادا کو چھوڑ کے دفعتاً گلی میں بائیں جانب سے بھاگتے ہوئے آدمیوں کی چاپیں سنائی دیں۔ میری آواز حلق میں گھٹ گئی۔ میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ کئی آدمی تھے، ہم سے زیادہ دور نہیں تھے، اور ایک دوسرے کے پیچھے شور مچاتے ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ان تینوں اور ان کے زخمی ساتھیوں کی چیخو پکار نے آخر گلی کے مکینوں اور راہگیروں کو متوجہ کر لیا۔ پیرو نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے اپنے بازوؤں میں جکڑے ہوئے آدمیوں کی گردنیں نہیں چھوڑی، نہ میں نے اپنے دبوچے ہوئے آدمی کے نرخرے سے ہاتھ ہٹایا۔ ہم انہیں یوں کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بھاگنے کا محل بھی نہیں تھا۔ درمیان میں آنے والوں کا اتنا ہی احساس تھا تو ہمیں کسی ایسی جگہ انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ کوئی جگہ تو ہوتی۔ ہم نے ان سے جلد از جلد نمٹنے کی پوری کوشش کی۔ چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے۔ اتنی دیر بھی انہی کے لیٹو لال کی وجہ سے ہوئی۔ وہ اڈے کے آدمی تھے اور اتنی جلدی زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ کسی کی دخل اندازی کا ہر لمحے امکان تھا۔ وہ اگر فیل نہ مچاتے تو بھی یہاں کوئی کسی وقت پھٹک سکتا تھا۔ جیسے ہی گلی کے لوگ ہمارے نزدیک آئے، پیرو کے اشارے پر میں نے اپنے قابو کیے ہوئے آدمی پر زور بڑھا دیا اور پیر در پہ اس کے منہ پر ہاتھ رسید کیے۔ ساتھ ہی پیرو نے اپنے بازو ان کی گردنوں پر اور تنگ کر دیے۔
نتیجتاً ان کا بین بھی بڑھ گیا۔ ابھی ایک دم چالو رکھو۔ پیرو کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ہم کو اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، ایک نے گھگیاتے ہوئے کہا۔ باقی دونوں نے بھی تڑپتے ہوئے یہی تکرار کی۔ تم کہہ رہے تھے کہ آقا نے بازار میں ٹھکانہ بنا رکھا ہے، میں نے لپکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں ہاں، تمہارے جانے کے بعد کالے دادا کچھ دن ہی ادھر ٹھیک چلا۔ شاہ کبیرہ رام دادا تو پھر ادھر کبھی نہیں پھٹکا، لیکن آقا نے آ کے کالے دادا کو بازار سے نکال دیا۔ ادھر شہر میں اب آقا کا ہی راج ہے، لیکن وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ماں قسم اپنے کو کچھ نہیں معلوم، وہ بلکتا ہوا بولا۔ جو تم سے جھوٹ بولے وہ اپنی بہن سے منہ کالا کرے۔ پیرو نے جھپکتی پلکوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اس عالم میں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ گلی سے امڑتے ہوئے لوگوں کی آمد اور شور کے باعث ان سے کچھ اور جاننا دشوار ہو گیا تھا۔ آتے ہی کوئی میری، کوئی پیرو کی اور کوئی زخمی آدمی کی طرف لپکتا۔ زخمی شخص نے بھی انہیں دیکھ کے کچھ زیادہ ہی ڈکرانا شروع کر دیا تھا۔ میری اور پیرو کی گرفت میں جکڑے تینوں آدمیوں کی آوازیں بھی اونچی ہو گئی تھی جو ہم تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے پیچھے بھی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، ان میں گلی کے لڑکے وغیرہ بھی شامل تھے۔ کئی آدمی مجھے اور پیرو کو سمجھانے اور کمر سے پکڑ کے کھینچنے لگے تھے۔ پیرو نے انہیں منع بھی کیا کہ بہتر ہے کہ وہ دور دور رہیں اور بیچ میں نہ بولیں۔ وہ بات نہیں آئے بلکہ خون خون کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب ان کا شور نہیں تھما اور دست درازی جاری رہی تو پیرو نے گرجتی ہوئی آواز میں انہیں تنبیہ کی کہ وہ دونوں آدمیوں کی گردنیں توڑ دے گا اور ان سب کے لیے بھی کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ پیرو کی تنبیہ اتنی کارگر نہیں ہوئی تھی جتنی ان دونوں کی التجا جو اس کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ سسکتے ہوئے التجا کی کہ وہ دور دور رہ کے ان کے لیے بہتری کریں گے۔ یہ ہمارا ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ لوگوں نے مجبوراً ہاتھ کھینچ لیے تھے، لیکن ان کا اضطراب سوا ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے قریب ہی منڈلاتے رہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ زخمی آدمی کے لیے کوئی چارپائی منگوانے، کوئی اسپتال لے چلنے اور کوئی وہیں ڈاکٹر کو بلوانے کا مشورہ دے رہا تھا۔ اسی دم میرے کانوں میں پولیس کی آواز بھی آئی۔ کسی نے پولیس کا نام بھی لے لیا۔ پیرو کو جیسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کام کا بات بولو، اس نے سرد لہجے میں دوبارہ ان دونوں کو مخاطب کیا۔ کالے دادا ابھی کدھر ہے؟ کالے دادا آقا کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ تم نے ہمیں کیسے پہچانا؟ میں نے درمیان میں تیزی سے پوچھا۔ ہم نے تم کو شاہ کبیرے کا نعرہ کاٹتے دیکھا تھا۔ آقا نے ان سب کو جو اس وقت وہاں موجود تھے بولا تھا کہ اگر تم کبھی حیدرآباد میں پھر دکھائی دو تو ہم تمہارا پیچھا کریں اور ٹھکانہ معلوم کر کے ہی لوٹیں۔ اپن ابھی یہی پوچھنا مانگتا ہے کہ اس کتے کا پلے نے تم کو ایسا کیوں بولا؟ ہم نے لوٹ کے نہیں پوچھا تھا دادا۔ آقا جو بات بولنا نہیں چاہتا اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ 1 منٹ میں وہ آدمی کو ٹانگ دیتا ہے۔ ابھی ادھر چل کے اس کا چوکٹا بھی دیکھتا ہے۔ اڈا اپن نے نتھ اتروائی میں اس کا ماں کو نہیں دیا تھا۔ ہم کو سب پتا ہے دادا، ابھی ہم کیا بولے؟ اپن کو تمہاری طرح وہ بھی کوئی اٹھائی گرا لگتا ہے۔ ایک دفعہ ادھر جمعہ دادا نے سامنے بول دیا تھا کہ آقا تو سالہ چوکیدار ہے، اڈا اسی بادشاہ کا ہے جس نے بیچ بازار میں شاہ کبیرے کا تختہ کر دیا تھا۔ جمعے کو پھر شہر ہی چھوڑنا پڑا۔ آقا بس چاقو کا بات سمجھتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے گرد خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی اور ان کی تعداد لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گلی اور گرد و نواح کے سارے لوگ یہیں ٹوٹ پڑیں گے۔ زخمی شخص کو انہوں نے چارپائی پر اٹھا کے دور کر دیا تھا۔ بہت سے لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں کی، لیکن وہ تلے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو اکسانے کے ساتھ تحمل کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ پیرو نے ان دونوں آدمیوں سے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ چند لمحے وہ یوں ہی خاموش کھڑا، مدہوش نظروں سے آمنے سامنے دیکھتا رہا، اور اس نے مجھے آنکھ سے اشارے سے کچھ پوچھنا چاہا۔ میں جواب میں اس سے کیا کہتا؟ اگر صرف اتنی سی بات تھی تو کالے کے بعد آقا نامی کسی شخص نے بازار کا اڈا سنبھال لیا تھا۔ ہماری واپسی کی طرف سے محتاط تھا تو اسے یہ طریقہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
ہم نے اتنی سی بات پر اس قدر دھیان کیوں دیا؟ یا تو وہ ابھی تک کچھ چھپا رہے تھے یا انہیں واقعی کچھ معلوم نہیں تھا، مگر اب ان سے کچھ اور جاننے میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کسی طرح فی الفور یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے پیرو سے کچھ نہیں کہا، میرا سارا جسم چکرا رہا تھا۔ یہاں سے نکلنا بھی اب آسان نہیں رہا تھا۔ گلی میں جیسے آگ لگ گئی تھی، لوگوں نے زندگی میں جیسے پہلی بار کوئی ایسا تماشا دیکھا ہو۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی سر پھرا، میری اور پیرو کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا، پیرو نے ان دونوں کو دھکا دے کے چھوڑ دیا۔ دونوں چکراتے ہوئے چوپٹ زمین پر گرے۔ ماتھے پر چوٹ لگی ہوگی۔ میں بھی پیرو کی پیروی میں فوراً اس شخص کے جسم سے اٹھ گیا تھا جس کی سانسیں میرے دباؤ اور ضربوں کی وجہ سے اکھڑنے لگی تھی۔ تینوں نڈھال ہو گئے تھے، آنکھیں پھٹی پھٹی، منہ کھلا ہوا، رنگ پیلا۔ پیرو نے ان میں سے ایک کا شانہ تھاما تو وہ سر تا پا لرزنے لگا۔ اس آرام کا جنے کے پاس اپن کو لے کے چلو، ابھی اس زنانے کا پردہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ دادا، وہ ہکلانے لگا۔ دیری مت کرو، اپن کے پاس ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے، پیرو نے تلخی سے کہا اور باقی دونوں کو حکم دیا کہ وہ جا کے اپنے ساتھی کو سنبھالیں۔ لوگوں پر سناٹا چھا گیا تھا۔ پیرو اس آدمی کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھا تو وہ سن کھڑے رہے اور خود بخود راستے سے ان کی بھیڑ چھٹتی گئی۔ ہمیں ان کے درمیان راستہ بنانے ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پیرو نے نکڑ کے قریب مڑ کے دیکھا تو وہ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ پیرو کے مڑنے پر ان میں کھلبلی سی مچی اور غیر ارادی طور پر الٹے قدموں ان کا ریلا کچھ پیچھے ہٹ گیا۔ ہم نکڑ سے دوسری گلی میں داخل ہو گئے تھے، لیکن کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے پھر ان کا شور اٹھا جو ہمارے قدموں کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ تاہم ہم اپنی رفتار سے چلتے رہے اور انہوں نے کہیں ہمارے اور اپنے درمیان کا فاصلہ کم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے ساتھ آنے والا آدمی بار بار پلٹ کے کبھی انہیں کبھی ہمیں دیکھتا تھا۔ گلی میں آگے چل کے ہمیں اور بھی بہت سے آدمی اپنی طرف دوڑتے دکھائی دیے جو ہمیں اور ہمارے پیچھے ہجوم کو آتا دیکھ کے جہاں جہاں تھے وہیں ٹھٹر کے رہ گئے۔ مجھ سے پیرو کی رفتار کا ساتھ نہیں دیا جا رہا تھا۔ اندر گلیوں میں 2 منزلہ 6 منزلہ پختہ عمارتیں بھی بنی ہوئی تھیں جن کی کھڑکیوں، چھجوں اور دروازوں سے عورتیں جھانک رہی تھیں۔ آگے جن لوگوں کے سامنے سے ہم گزرتے تھے وہ دہشت زدہ نظروں سے ہمیں گھورتے ہوئے ایک طرف سمٹ جاتے تھے۔ پیچھے طرح طرح کی آوازیں گونج رہی تھی، جانے وہ ہمیں کیا سمجھ رہے تھے۔ پیرو دوسری گلی کے پہلے ہی موڑ پر پھر مڑ گیا۔ دادا، اب ادھر آقا کے پاس جانے کا ارادہ ملتوی کر دو، اسے پھر کبھی آگے دیکھ لیں گے۔ موقع ملتے ہی میں نے دبے لفظوں میں اس سے درخواست کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور آہستگی سے میرا ہاتھ دبایا۔ یہ ایک مصنوعی اور جبری مسکراہٹ نہیں تھی، اس کے چہرے پر چھائے ہوئے سکون سے میرے قدم بھی زمین پر جمنے لگے تھے۔ دوسرے ہی لمحے گلی میں ایک روشن حصے میں اس نے ہمارے ساتھ آنے والے آقا کے آدمی کی کنپٹی پر ایک ضرب لگائی۔ وہ وہیں لڑکھڑا کے گر گیا اور اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ پیرو نے اسی وقت جیب سے چاقو نکال کے ہوا میں اچھال دیا۔ یہ دیکھ کے میرے سر میں چھناکا سا ہوا۔ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر جھپٹا مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا، لیکن پیرو کا مقصد کچھ اور نہیں تھا۔ میرا ہاتھ اینٹ کے رہ گیا۔ پیرو میری کمر تھپکتا ہوا اسی لمحے آگے چل پڑا۔ رفتہ رفتہ شور کم ہوتا گیا اور آگے جا کے بالکل ختم ہو گیا۔ گلیوں کے راستے ہمیں معلوم نہیں تھے، نہ ہم نے کسی سے راستہ پوچھا، نہ لوٹ کے دیکھا۔ 3-4 گلیوں کا چکر کاٹ کے ہم آخر ایک بڑی سڑک پر نکل آئے اور وہاں آ کے مجھے ایسا لگا جیسے ہم کسی تہہ خانے، کسی مجلس سے نکل آئے ہوں۔ اندھیرا خاصا گہرا ہو گیا تھا اور سڑکوں پر ہر سمت روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ رکشہ ملنے میں ہمیں دیر نہیں لگی۔ گدی پر بیٹھ کے ہماری نظر گلی کے نکڑ پر گئی۔ وہاں کئی آدمی کھڑے تھے اور ہماری طرف بوکھلائے ہوئے انداز میں اشارے کر رہے تھے۔ یقیناً وہ کسی دوسرے راستے سے سڑک پر آئے ہوں گے۔ ہم سے نگاہیں چار ہوتے ہی ان کے جسم چور بن گئے۔ پیرو نے ان کی جانب سے منہ پھیر کے رکشہ والے کو ٹوکا مارا۔ رکشہ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگا۔ اتفاق سے رکشہ والا بھی خاصا پھرتیلا تھا۔ وہ گھوڑے کی مانند رکشہ کھینچتا ہوا ہمیں جلد ہی وہاں سے دور لے آیا۔
اس کی چال میں غیر معمولی تیزی کچھ پیرو کے دیے ہوئے نوٹ کی وجہ سے بھی آ گئی تھی۔ ہم سڑکوں پر چلنے والی بے شمار سواریوں میں رل مل گئے۔ بازاروں میں ابھی خوب چہل پہل تھی۔ مجھے بار بار پیچھے دیکھنے کی بے کلی ہوتی تھی، لیکن میں پہلو بدل کے رہ جاتا تھا۔ ویسے معاملہ اگر صرف آقا کا تھا تو اتنی تشویش کی بات نہیں تھی، چاہے اس کے ساتھی اب بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہوں۔ پیرو نے رکشہ والے کو منزل کا پتہ نہیں بتایا تھا، وہ صرف چوراہوں پر اسے ہدایت دیتا تھا۔ براہ راست نہ صحیح، مگر ہم بہرحال عابد شاپ روڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابھی رکشہ عابد شاپ روڈ سے دور تھا اور ہم ایک گنجان بازار سے گزر رہے تھے کہ فرلانگ بھر آگے چوراہے پر بھیڑ دیکھ کے مجھ سے رکشہ میں سیدھا نہ بیٹھا جا سکا۔ میں نے پیرو کو اور پیرو نے مجھے بیک وقت کوہنی ماری۔ وہاں پولیس ہی موجود تھی۔ رکشہ واپس کرنے کا وقت گزر گیا تھا۔ کئی رکشہ رکے ہوئے تھے، اس لیے آمد و رفت میں خلل پیدا ہو گیا تھا۔ پولیس غالباً کرائے کی ہر سواری کو چیک کر کے آگے جانے کی اجازت دے رہی تھی۔ کوئی اور بات بھی ہو سکتی تھی، کوئی حادثہ۔ پیرو نے رکشہ روکنے کے لیے رکشہ والے کو آواز دی، مگر وہ اپنی جھونک میں کچھ اور آگے بڑھ گیا اور چوراہے سے ہمارا فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ چند گز بعد بائیں طرف ایک گلی نظر آ رہی تھی۔ پیرو نے آگے جانے کے بجائے اسے رکشہ وہیں لے چلنے کا حکم دیا۔ گلی نہ ہوتی تو ہمیں رکشہ سے اترنے کا فیصلہ کرنا پڑتا۔ جلد ہی پیرو کو یہی صورت سمجھ میں آئی تھی۔ گلی میں راستہ تنگ تھا اور بازار کی طرف اجالا بھی نہیں تھا۔ پیرو نے نسبتاً ایک تاریک جگہ رکشہ رکوا کے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ میں اتر کے جلد سے جلد ہوٹل پہنچنے کی کوشش کروں اور اس کا انتظار کیے بغیر ابا جان اور زورا اور مارٹی کو لے کے فوراً اسٹیشن چلا جاؤں۔ تم کیا کہہ رہے ہو دادا؟ اپن ٹھیک ہی بولتا ہے راجا، سمجھا کر جانی۔ وہ آنکھ میچتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے اپن بھی ابھی ہوٹل پہنچ جائے۔ میرے انکار پر وہ ناراض ہونے لگا۔ دیر مت کر راجا، ادھر تو گلی سے نکل کے پیدل ہوٹل پہنچنے کی کوشش کر۔ جتنی دیر میں اپن پولیس کے سامنے ہوگا تو ہوٹل جا کے ان لوگوں کو نکال سکتا ہے۔ ان کو جا کے بول کہ ابھی ادھر سے ٹکٹ کٹا لے، اپن پیچھے آتا ہے۔ ایسے ہی ہے تو ان لوگ کو بیچ کے اپن کا ادھر ہی انتظار کرنا۔ ابھی اپن کیا بول سکتا ہے، آگے پیچھے ہی ادھر پہنچ جائے گا، سمجھا؟ نہیں دادا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ مان لے راجا، وہ میری تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے بولا۔ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ ابھی سمجھ راجا، وہ تندی سے بولا۔ فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں نے بیزاری سے کہا۔ پیرو کا مطلب میں خوب سمجھ گیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پولیس حرکت میں آ گئی تو وہ خود ان کے سامنے جا کے تھوڑی دیر کے لیے ان کی توجہ میری طرف سے ہٹا دے گا۔ پولیس سرے دست ایک آدمی کا ہاتھ آ جانا غنیمت سمجھے گی۔ میں اس دوران چھپتا چھپاتا ہوٹل پہنچ سکتا تھا۔ سڑکوں پر اتنے لوگوں کے ہجوم میں مجھ اکیلے راہگیر پر کسی کی نظر مشکل سے جائے گی۔ ہم دونوں کو ساتھ ساتھ ہی دیکھا تھا۔ راستے بھی میرے لیے اتنے اجنبی نہیں ہیں۔ وہ بالکل الٹی بات کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں مجھے زیادہ لوگ پہچانتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم سیدھے اسی چوراہے سے گزر کے جاتے ہیں جہاں پولیس سواریاں چیک کر رہی ہے۔ پیرو کے ذہن میں ہوگا کہ مجھے یہاں اتار کے وہ گلی سے کسی اور طرف نکل جائے گا۔ اگر آسانی سے ہوٹل پہنچ سکا تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس کے سامنے آ جائے گا۔ پولیس کو ہم ہی مطلوب ہیں تو وہ دوسرے چوراہوں پر بھی آ گئی ہوگی۔ ادھر ادھر بھٹکنے ٹکریں کھانے کی بنسبت یہی درست معلوم ہوتا تھا کہ ہم دونوں کسی تاخیر اور رد و قضا کے بغیر ان کے سامنے سے گزر کے جائیں۔ یہاں سے بچ نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہوٹل چھوڑنے سے گاڑی میں بیٹھنے تک بھی ان کی نظروں سے روپوش رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں نہیں تو کہیں اور کسی جگہ کسی لمحے وہ ہمیں شناخت کر سکتے تھے، اور اگر اس وقت ابا جان، زورا، مارٹی بھی ہمارے ساتھ ہوئے، ہم نے کوئی ایسا بڑا جرم نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں خود اس اقدام پر مجبور کیا تھا۔ وہ چار تھے، ہم دو۔ ہمارے بارے میں ملنے والی اطلاعات سے پولیس شک میں پڑ گئی تو ان چاروں کے رنگ ڈھنگ سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہوگی، اور وہ چاروں بھی اب ذرا احتیاط ہی سے بیان دیں گے۔ انہیں یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا تعلق بھی کسی اڈے سے ہونا چاہیے۔ اڈے کے لوگ تنہا نہیں ہوتے۔ بٹھل کا بھی انہیں خیال ہوگا، وہ میرے ساتھ نہیں تھا۔ چوہے بلی کا کھیل کرنے کے بجائے
ہمیں خود کو پولیس کے سامنے ہی پیش کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے ہمیں بھاگنے چھپنے کی حالت میں پکڑ لیا تو ان پر اور برا اثر پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پیرو سے یہی کچھ کہا۔ اسے میری بات ماننے میں تامل تھا۔ میں نے اس سے پوچھے بغیر رکشہ والے کو رکشہ لوٹانے کی ہدایت کی۔ ہم دونوں یہیں رکشہ سے اتر کے پیدل الگ الگ ہوٹل کی طرف جانے کی تگودو کر سکتے تھے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہوٹل واپس نہ پہنچتا تو بات ہی وہی ہوتی۔ ابا جان، زورا اور مارٹی کو بے شک روانہ کیا جا سکتا تھا، مگر نہ تو میں نہ پیرو دونوں ایک دوسرے کے بغیر اس طرح بمبئی جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ رکشہ پھر اسی سڑک پر آ گیا تھا۔ اسی اثنا میں چوراہے پر بھیڑ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ پیرو خاموش بیٹھا رہا۔ ہمارا رکشہ آتا دیکھ کے دور سے ایک سپاہی نے سیٹی بجائی۔ رکشہ کی رفتار پہلے سے مدھم پڑ گئی تھی۔ انہیں ہماری ہی تلاش تھی۔ ہمیں وہیں اتار لیا گیا۔ معزز سامعین، بازیگر کے مزید دلچسپ واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 70 سماعت فرمائیں۔